کیا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہماری بہنیں بچیاں اس راستے پر جا رہی ہیں جو راستہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے؟ حالت یہ ہے کہ بے حیائی کے راستے سے ارتداد کا طوفان ہماری صفوں میں داخل ہو گیا. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان چھوڑ رہی ہیں، یقین چھوڑ رہی ہیں، حیا اور پاک دامنی چھوڑ رہی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہی ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہیں. حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن ماں باپ نے گودوں کھلایا، خون جگر پلایا، جنہوں نے پروان چڑھایا، جنہوں نے اپنی زندگی کی آسائشیں تک چھوڑ دی، جنہوں نے راتوں کی نیند قربان کی، جنہوں نے دن کا چین و سکون غارت کیا، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، انہی اولاد کے منہ پر تھوک کر جوان اولاد جا رہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم نے اپنا آشیانہ دوسرا بنا لیا. یہ سچائی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو آنسوؤں سے بیٹیوں کے آگے رو رہے ہیں، لیکن بیٹیوں کے اوپر ان ماں باپ کے آنسوؤں کا بھی کوئی اثر نہیں. ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ چند دن پہلے ہمارے ہاں نہایت دردناک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک لڑکی کسی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ رہنا پسند کیا، اپنا دین چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا. ماں باپ بیچارے رو رہے ہیں، غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن بیٹی آنے کے لیے تیار نہ ہوئی. بالآخر ہوتے ہوتے معاملہ کورٹ تک پہنچا، اور جب کورٹ کی کاروائی چلی تو ایک دن اس بیٹی کو بھی جج نے طلب کیا، ماں باپ کو بھی بلایا، اور جس لڑکے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس کو بھی طلب کیا، اور جج نے برسر عدالت یہ کہا کہ دیکھو معاملہ یہاں تک آ چکا ہے، اب میں تم کو، بیٹی سے کہا، میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ تم جس کے ساتھ رہنا چاہو میں اس کے مطابق فیصلہ لکھ دیتا ہوں. اگر ماں باپ کے ساتھ جانا چاہو تو ٹھیک، اگر اس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہو تب بھی ٹھیک. اب آپ اس سے آگے کی داستان درد سنیے. جب اس جج نے اس لڑکی سے یہ کہا تو اس نے عدالت میں موجود، کورٹ میں موجود اپنے باپ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اس شخص نے میری آزادی چھیننا چاہی اور میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے. اپنے باپ کے بارے میں ایسے غلط سلط الفاظ اس نے استعمال کیے اور برسر عدالت اپنے باپ کو اس طرح ذلیل کیا کہ عدالت ہی میں، کورٹ میں اس باپ کو دل کا دورہ پڑا، اور وہاں سے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لایا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کو پیارا ہو گیا. غور کیجئے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہی، اس طرح اپنی حیا کو، اپنی شرم کو، اپنی عفت کو، اپنی پاک دامنی کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، سب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے راستے پر چل رہی ہے. وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ وہ شخص جو اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود ٹھہرا لے، اللہ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے، آنکھ کان دل دماغ پر مہر لگا دیتا ہے. وہی کیفیت نظر آ رہی ہے. ہمارے جوان بچے بھی خواہشات کی غلامی کے راستے پر جا رہے ہیں. ہماری بچیاں بھی بے پردگی اور بے حیائی کی راہ کو اختیار کر رہی ہیں، اور اب یہ بے حیائی کا راستہ ارتداد کے دہانے تک ہماری بچیوں کو لے جا رہا ہے. قرآن نے نصیحت کی تھی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے پیغمبر اعلان کر دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی کھلی چھپی ساری باتوں کو حرام قرار دیا. سیرت النبی کا یہ اجلاس ہے. آپ غور کیجئے کہ ہم کیسے باحیا پیغمبر کی امت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا اور شرم والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها. حضور کسی شرمیلی دوشیزہ جو اپنے گھونگٹ میں ہو، اپنے دوپٹے میں ہو، اس سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 10 روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے بارے میں.
آپ پڑھیں کہ اگر کوئی خاتون آتی تھی اور آپ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھتی جو ان کے مخصوص مسائل سے متعلق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ ہو جاتا۔ آپ شارع تھے، آپ کو شریعت کے احکامات کی تعلیم دینی تھی، آپ مسائل بیان فرماتے لیکن شرم کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما رہے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، اکثر کتب حدیث میں آپ کو یہ روایت ملے گی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور سب سے اعلیٰ حصہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، تمام معبودان باطل کا انکار، اور ایک اللہ کی قوت و قدرت کا اعتراف و اقرار، یہ سمجھنا کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی، سب سے زیادہ طاقت والا اللہ، قوت والا اللہ، قدرت والا اللہ، تمام نظام کائنات کو چلانے والا اللہ، اقتدار کے فیصلے کرنے والا اللہ، عزت و ذلت کے پیمانے اسی کے دست قدرت میں، تمام تر اختیارات کا مالک وہی، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی اور فیصلہ بھی اسی کا، تمام نظام کائنات اسی کے قبضے قدرت میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ جہانہ گنج کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھو کہ کس طرح اللہ اپنی قدرت کو، عظمت کو، طاقت کو، کبریائی کو، اپنے تقدس کو بیان کر رہا ہے، اور کس طرح واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی حکومتیں، قوتیں، طاقتیں، اقتدار کے نقشے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تمام تر اختیار اگر کسی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے، سب کے لیے فنا ہے سوائے اللہ کے، بقا اللہ کی ذات کے لیے، فنا ساری مخلوق کے لیے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، کائنات فانی، انسان فانی، حیوان فانی، جمادات فانی، تمام مخلوقات فانی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے مٹ جانے کے لیے ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج جو ہے وہ کل نہیں ہوگا، آج جو زمین کی پیٹ پر ہے کل زمین کے پیٹ میں ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور دنیا سے گزر گئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور دنیا سے مٹ گئے، فرعون آیا اور مٹا، نمرود آیا اور مٹا، شداد آیا اور مٹا، قارون آیا اور مٹا، نمرود آیا اور مٹا، بڑے بڑے جبابرہ، اکاسرہ، فراعنہ، قیاصرہ دنیا میں آئے، بڑے بڑے نواب، امراء سلطنت پیدا ہوئے، دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے، فصحاء آئے، بلغاء آئے، محدثین، مفسرین، مصنفین، مفکرین، سب آئے، لیکن سب کے لیے فنا کا نظام مقدر۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آخری بات قرآن نے بیان کر دی کہ دنیا کے اور انسانوں کو جانے دو، ہمارے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ رہنے کے لیے کائنات میں نہیں بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گزر گئے، اور آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ فنا کا نظام سب کے لیے۔ انک میت وانہم میتون، سارے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں، اور اے پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے گزر جانا ہے۔
جو دنیا میں آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کون کس وقت دنیا سے چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ فنا کا نظام سب کے لیے، بقا کا نظام تنہا اللہ کے لیے، طاقت و قدرت صرف اللہ کی۔ یہ ہے قرآن کا اعلان اور یہ ہے قرآن کا بیان۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے لیے جو قدرت طاقت قرآن پاک میں بیان کی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا میں جو کچھ آج نظر آ رہا ہے وہ سب مٹ جانے کے لیے ہے، باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اور جو اللہ سے جڑے گا، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلے گا، اللہ اسی کو عزت عطا کرے گا۔ تمام چیزوں کا انکار اور ایک اللہ کا اقرار، یہ ہے ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ۔